تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں کہ جس سے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے سربراہ جو ہے وہ انتھک محنت کرنے کے باوجود بھی جو ہے پاکستان کو مثبت طرف نہیں لے جا پا رہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھٹی نہیں کرتے، دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ان کے دن رات جاگنے کا کتنا فائدہ ہے قوم کو، یہ آنے والا وقت بتائے گا، یا آنے والے کم از کم 2.5 سال ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ سیکریٹریٹ میں کسی بھی، چاہے وہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہے یا پروونشل سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں، خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس میں، تو آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ڈپٹی سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری اور سیکریٹری اور چیف سیکریٹری تک جتنے لوگ ہیں، یہ یقین جانیے کہ ان کے پاس سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ میں ان کے پاس جب جاتا ہوں وزٹ کرنے اپنے دوستوں کے پاس، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر وقت وہ سگنیچرز کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کام جو ہے کرنے کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ پاکستان دن بدن جو ہے وہ مہنگائی کی طرف اور بے روزگاری کی طرف اور ایسے انگنت مسائل جو کہ عوام پر بھاری ہیں، وہ حکمرانوں پر بھاری نہیں ہیں وہ اقدامات، مثلا بجلی مہنگی ہو جانا یا پیٹرول مہنگا ہو جانا، اسی طرح باقی تمام چیزیں، مہنگائی جو ہے وہ عوام پر جو ہے پورا بوجھ ہے، وہ حکمرانوں پر ہرگز بوجھ نہیں ہے۔ کون سے طبقے ہیں جو پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نمبر 1، حکمران طبقہ، چاہے وہ فیڈرل سطح پر ہو چاہے وہ صوبائی سطح پر، بجلی چلی جائے، سوئی گیس ختم ہو جائے، کچھ ہو جائے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا فوجی طبقہ، یعنی جو آپ کے جرنیل ہیں بریگیڈیئر تک، پاکستان میں کچھ عذاب آ جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ججز، تیسرا ہے جوڈیشری، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں، اور اب تو لوور کورٹس کے ججز بھی بہت ساری تنخواہیں لے رہے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہے، کیونکہ اکثر فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ محفوظ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ فیصلہ لکھنا ایک بہت اہم کام ہے، اور وہ فیصلہ لکھنا جو ہے، کون لکھ سکتا ہے؟ جج یا اس کے کوئی اور لوگ لکھ سکتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے پاکستان میں بجلی ختم ہو جائے، سوئی گیس ختم ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، لیکن ان لوگوں کو ہر چیز ہر وقت میسر ہوتی ہے، اس لیے ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چوتھا طبقہ آپ کا میڈیا، یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں اور ان کے جو مالکان ہیں، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ پاکستان کے اندر جتنے زیادہ بم پھوٹیں، جتنے زیادہ کام خراب ہوں، ان میڈیا والوں کی خدا نخواستہ عید ہوتی ہے اس دن، اور یہ پھولے نہیں سماتے کہ آج، بلکہ جس دن کوئی کام خراب نہ ہو تو آپ کا میڈیا بڑا افسردہ ہو جاتا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی کانٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو وہ دکھا سکیں جو کہ واقعی جس سے ہماری مورالٹی یا ہمارے اخلاقیات کی کسی حوالے سے بھی کوئی گرومنگ ہو سکے۔ پانچواں طبقہ ملا ہے، آپ کا مولانا ہے، کہ جو کہ اس طرح سے اس ملک کو خراب کر رہے ہیں کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا یا قرآن پاک اور حدیث کی ایسی انٹرپریٹیشن کرنا جو کہ ان کے مفاد میں ہوتی ہے، عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کو صحیح دین بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو صحیح دین پتہ چل جائے گا تو اس ملا کو کوئی نہیں پوچھے گا، اس کو کوئی 40ویں پر روٹی نہیں دے گا، 40 دن تک روٹی نہیں دے گا، تو وہ اس لیے کبھی بھی ان کے ہاں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس ملک میں جو بھی عذاب آ جائے وہ صرف اور صرف عوام اس کا خیمہ عذاب بھگتتی ہے۔ یہ جو 6 شعبے میں نے ابھی آپ کو گنائے ہیں، سب سے پہلے حکمران طبقہ، فوجی طبقہ، آپ کا جوڈیشری، اور آپ کی جو ایگزیکٹو بیوروکریسی ہے یہ بھی، اور یہ جو آپ کے ہاں جتنے اس طرح کے یعنی فورسز ہیں جن کی نوسنس ویلیو بہت زیادہ ہے، جو آپ کو جتنی زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس معاشرے میں عزت دار ہیں۔ پاکستان میں عزت اس شخص کی ہوتی ہے، اس شعبے کی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو گریبان پکڑ کے
جہاں مرضی لے جائے اور آپ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، اس شخص کی پاکستان میں زیادہ عزت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں آپ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے یا پروفیسر ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اسی یونیورسٹی کے علاقے کا جو ایس ایچ او ہے اس کی بہت عزت ہے، کیونکہ وہ ایس ایچ او جو ہے وہ وائس چانسلر کو گریبان سے پکڑ سکتا ہے، وائس چانسلر یا پروفیسر اس کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتا، بلکہ وہی پروفیسر اور وہی وائس چانسلر بھی اس ایس ایچ او سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے کولیگ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ ان کی کوئی نوسینس ویلیو نہیں ہے۔ پھر آئیے کہ پاکستان میں انتخابات کون جیتتا ہے؟ پاکستان میں انتخابات بھی وہی شخص جیتتا ہے، چاہے وہ ٹریڈ یونینز کے انتخابات ہوں یا پاکستان میں عام انتخابات ہوں، کہ جس شخص کی جتنی نوسینس ویلیو ہوگی وہی شخص جو ہے وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گا۔ ہاں، کئی دفعہ نوسینس ویلیو آپ کی موریلٹی بھی بن جاتی ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ امورل ہیں تو آپ انتخابات جیتیں گے۔ میرا مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ویلیوز جو ہے یا اقدار جو ہے ان کی پہچان بنسبتاً آپ کی نوسینس ویلیو کے کم ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو پاکستان میں بات کر رہا تھا کہ تمام شعبے کام کر رہے ہیں دن رات، لیکن پاکستان مثبت پہلوؤں کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جی، میں آپ کے ساتھ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی چھٹی نہیں کرتے، ججز دن رات محنت کر رہے ہیں، بیوروکریسی دن رات محنت کر رہی ہے، پروجیکٹ کے پروجیکٹ لگاتے ہیں، ہر آنے والی حکومت دعوے کرتی ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اور آپ عوام جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، روتے رہ جاتے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں لیکن کوئی سہولیات نہیں ہے۔ سوچئے، میں بھی سوچ رہا ہوں، اور جب میں نے سوچا تو دیکھنے میں یہ بات آئی کہ چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، سیکرٹری ہو، ایڈیشنل سیکرٹری ہو، آپ کا پولیس آفیسر ہو، آپ کا جرنیل ہو، یا آپ کا کوئی بریگیڈیئر ہو، یا آپ کا کوئی چیف سیکرٹری ہو، یا کوئی نیم اینی پرسن جو کہ یہ ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہیں، جب یہ آتے ہیں تو ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کی سیٹ کیسے بچی رہ سکتی ہے، ان کی ٹرانسفر تو نہیں ہو جائے گی کہیں، اور اگر ان کی ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر یہ کیا کریں گے، اگر ان کی ٹرانسفر فلاں جگہ پر ہو گئی تو پھر یہ کیا کریں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس میں یہ پھنسے رہتے ہیں اور بہت مصروف رہتے ہیں، اور عوام کا کچھ نہیں ہو پاتا۔ لیڈرز وہ ہوتے ہیں، قومیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر ڈیسیژن میکرز آ کے عوام کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے پاکستان کے عزیز ہم وطنوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر لیکیج ہو رہی ہے پانی کی، تو کیا آپ کا ہمسایہ آ کے اس کو ٹھیک کروائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، کیونکہ لیکیج آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو جا کے فوری طور پہ ٹھیک کروانا ہے۔ تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیا کیجئے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ شخص کون ہے، اس کو اپنی سیٹ کا خیال ہے، اپنے عہدے کا خیال ہے، اپنی طاقت کا خیال ہے، یا عوام کا خیال ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ایم پی اے نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ نہیں کہ ان کا نام بڑا گندا ہے یا میں ان سے ڈرتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ میری تربیت ایسی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کا نام لے کے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کروں یا ان کو امبیرس کروں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جو کہ ساری عمر پورن دیکھتی ہے، فحاشی دیکھتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دے دیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ محترمہ، یہی قوم ہے جس نے آپ کو ووٹ دے کے یا آپ کی پارٹی کو ووٹ دے کے، اگر آپ کی نومینیشن ہوئی ہے ریزرو سیٹ پہ تو مجھے نہیں پتا، اگر آپ کی پارٹی کو ووٹ دے کر لے کر آئے ہیں تو یہ وہی قوم ہے جو پورن دیکھتی ہے، جس کے اوپر آپ اس طرح سے برس رہی ہیں۔ اس قوم کی کوئی عزت کیجئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی قوم ہے جس کو آپ نے، جس سے ووٹ لے کر برسر اقتدار آئے ہیں، اور آج آپ اپنی اہمیت کو زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ یا تو پھر آپ قوم کو بتا دیں کہ جناب آپ کے ووٹ سے ہم نہیں آئے بلکہ ہم فوج کی آشیرواد سے آئے ہیں، تو لوگوں کو حقیقت بتائیں، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے۔ تو میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کو اپنے آپ کو شامل کر کے، کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے آنے والے وقتوں میں کیسے سوچنا ہے، کیسے سمجھنا ہے اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے۔ ہم نے خود اچھا کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں ایز اے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے نبھانی ہے، تاکہ ہم اچھے حکمران، کیونکہ لوگ تو ہم میں سے ہی آئیں گے،
دیکھیں نا، اگر میں کہہ لوں کہ میں نے سفارش نہیں لگوانی ہو، کہ الحمدللہ میں اگر ذاتی طور پہ کہوں آج تک اپنی زندگی میں کبھی سفارش نہیں رکھی، اور اسی لیے خوش بھی زیادہ ہوں اور ذمہ داری بھی میرے اندر زیادہ ہے اسی حوالے سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے کام کرتا ہوں۔ یہی نہیں، میرا پورا خاندان الحمدللہ، میرے دوست، میرے احباب جو ارد گرد ہیں، وہ سب میرٹ، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ سب کو بھی میں یہی کہوں گا، اس بارے میں سوچئے کہ آپ سب کو یہی کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔